مدرسوں سے فارغ ہونے والے طلباء کی دو قسمیں بیان کی ہیں۔ آپ نے فرمایا ہے کہ ایک گروہ علماء کا وہ ہے جس کو علماء حق کہتے ہیں، اور دوسرا گروہ علماء کا وہ ہے جس کو علماء سوء، علماء شر کہتے ہیں۔ اور دونوں کے بارے میں آپ حدیث مبارک میں کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں ان شر الشر شرار العلماء وان خیر الخیر خیار العلماء۔ فرماتے ہیں روئے زمین کے سب سے بہترین لوگ علماء حق ہیں، اور اس زمین کے سب سے بدترین لوگ علماء سوء ہیں۔ لا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب، صدق الله مولانا العظيم۔ حضرات علماء کرام، معزز حاضرین، عزیز طلباء، دوستوں اور ساتھیوں، میں اردو زبان میں بولوں گا۔ میری اردو بھاشا ہے، کیا آپ اردو سمجھیں گے؟ اللہ رب العزت مجھے صحیح بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر ہم سب کو عمل کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ دوستو، آج کی اس محفل میں آ کر کے مجھے بڑی خوشی ہوئی، اور ماشاء اللہ فارغ ہونے والے طلباء کے سروں پر دستار رکھی گئی، اور آپ یہاں موجود ہیں، طلباء بھی ہیں اور علماء بھی ہیں۔ میرے عزیز ساتھیوں، ہر سال مدرسوں سے ہزاروں بچے، ہزاروں طلباء فارغ ہوتے ہیں، عالم بنتے ہیں، مفتی بنتے ہیں، قاری بنتے ہیں، حافظ بنتے ہیں، لیکن ہزاروں میں سے کام کے چند لوگ نکلتے ہیں، بقیہ کہاں چلے جاتے ہیں کچھ پتہ نہیں۔ میرے عزیز طلباء، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں علماء کی دو قسمیں بیان کی ہیں۔ مدرسوں سے فارغ ہونے والے طلباء کی دو قسمیں بیان کی ہیں۔ آپ نے فرمایا ہے کہ ایک گروہ علماء کا وہ ہے جس کو علماء حق کہتے ہیں، اور دوسرا گروہ علماء کا وہ ہے جس کو علماء سوء، علماء شر کہتے ہیں۔ اور دونوں کے بارے میں آپ حدیث مبارک میں کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں ان شر الشر شرار العلماء وان خیر الخیر خیار العلماء۔ فرماتے ہیں روئے زمین کے سب سے بہترین لوگ علماء حق ہیں، اور اس زمین کے سب سے بدترین لوگ علماء سوء ہیں۔
اللہ رب العزت نے ہمیں مدرسوں میں پڑھانے کا موقع دیا ہے. میں ایک سوال کرتا ہوں، میرے سوال کا جواب دینا کہ آپ علماء حق میں سے بننا چاہتے ہو کہ علماء سو میں سے؟ ہر طالب علم، ہر عالم کے دل کی یہ خواہش ہوگی کہ میرا رب مجھے علماء حق کی فہرست میں شامل کر دے. آپ کی بھی یہی خواہش ہے، میری بھی یہی خواہش ہے. لیکن میرے دوستوں، اگر علماء حق میں شامل ہونا چاہتے ہو تو صرف زبان سے ہاں کہنے سے کچھ نہیں ہوگا. علماء حق میں شامل ہونے کے لیے ہمیں زندگی کے آخری سانس تک کچھ کام کرنے پڑیں گے. بتاؤ، کرنے کو تیار ہو؟ صرف 4 کام ہیں. جو آدمی، جو طالب علم، جو عالم یہ 4 کام کرے گا، خدا اس کو علماء حق میں شامل فرما دے گا. اور جو علماء حق میں شامل ہو گیا، اس کی دنیا بھی بن گئی، اس کی آخرت بھی بن گئی. زمین پر رہنے والے جانور، آسمان پر اڑنے والے پرندے اور سمندر کی تہ میں رہنے والی مچھلیاں سب علماء حق کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں. جو علماء حق میں شامل ہو گیا، کامیابیاں اس کے قدموں کو چومیں گی اور اللہ رب العزت اس کو اپنے جنتی بندوں میں شامل فرما دے گا. اگر تم علماء حق میں شامل ہونا چاہتے ہو تو اپنے اندر 4 خوبیاں پیدا کرو. وہ 4 خوبیاں ہیں کیا؟ میں ایک ایک کر کے بیان کروں گا، مگر میری شرط یہ ہے کہ اس بات کا عہد کرو کہ انشاءاللہ ان 4 خوبیوں کو سن کر کے ہم ان پر عمل کریں گے. عمل کرو گے انشاءاللہ؟ میرے دوستو، وہ 4 خوبیاں ہیں کیا؟ سب سے پہلی خوبی، اگر علماء حق میں شامل ہونا چاہتے ہو تو اپنے اندر سب سے پہلی خوبی یہ پیدا کرو کہ آج سے طے کر لو کہ انشاءاللہ زندگی کے آخری سانس تک جو کام بھی میں کروں گا وہ صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے کروں گا، اس کے سوا میری کوئی اور نیت نہیں ہوگی. جس کی نیت صحیح ہوگی اللہ رب العزت اس کے ہر عمل کو قبول کرے گا. جس کی نیت صحیح ہوگی خدا اس کو علماء حق کی فہرست میں شامل کر دے گا. پڑھاؤ تو اللہ کی رضا کے لیے، بیان کرو تو اللہ کی رضا کے لیے، مدرسہ بناؤ تو اللہ کی رضا کے لیے، مسجد میں امامت کرو تو اللہ کی رضا کے لیے، دنیا کا کوئی بھی کام کرو، دین کی کوئی بھی خدمت کرو، نیت صرف اور صرف اللہ کی رضا کی ہونی چاہیے. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث شریف میں فرماتے ہیں، طلبہ کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں، من طلب العلم لیجاری به العلماء او لیماری به السفہاء او لیصرف به وجوہ الناس الیہ ادخلہ اللہ النار او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. فرماتے ہیں جس شخص نے علم دین حاصل کیا، اور نیت کیا تھی؟ نیت یہ تھی کہ میں بھی اسٹیج پر علماء کے ساتھ بیٹھنے میں کامیاب ہو جاؤں، مجھے علماء کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کا موقع مل جائے. آقا فرماتے ہیں اس کی نیت خراب ہے. یہ عالم بنے، محدث بنے، فقیہ بنے، علامہ بنے، کچھ بھی بنے، اس کا ٹھکانہ جہنم کے سوا کچھ نہیں ہے. فرماتے ہیں جو شخص علم دین حاصل کرتا ہے کس نیت سے؟ تاکہ جاہلوں کا لیڈر بن سکے، ان کے اوپر اپنے علم کے رعب کو ڈال سکے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کی نیت بھی خراب ہے. یہ دوسروں پر
اپنے علم کا رعب ڈالنا چاہتا ہے، گاؤں والوں کو اپنے پیچھے چلنے پر مجبور کرنا چاہتا ہے، اس لیے علم دین حاصل کیا۔ یہ کچھ بھی بن جائے، اللہ کے ہاں اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اَوْ لِيَصْرِفَ بِهِ وُجُوهَ النَّاسِ إِلَيْهِ، علم دین کیوں حاصل کرتا ہے؟ اس لیے تاکہ لوگ تجھے عزت کی نگاہ سے دیکھیں، تجھے پیر مانے، تیرے پیچھے چلے، تیرے چپل اٹھائیں، اس لیے علم دین حاصل کرتا ہے۔ تیرا ٹھکانہ جہنم کے سوا کچھ نہیں ہوگا۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، آؤ ہم طے کریں کہ ہم زندگی کے